الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی امت کے لیے اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، گنجائش رکھی کہ ہر نبی جو نیا نبی آیا وہ نئے احکامات لے کر آیا، لیکن اللہ نے جو جامع نصاب دیا اس امت کو، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا۔ یعنی یہ ایسا کامل اور اکمل نصاب ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف عربیوں کے لیے تھا یا یہ پرانے اس وقت کے لوگوں کا نصاب تھا۔ جدید ضروریات کو یہ نصاب پورا نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال نے ایسا جامع نصاب دیا جو قیامت تک کے آنے والے ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے اور ہر ہفتے کے ہر دن اور ہر دن کے ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے اندر جو مسئلہ پیش آنے والا ہے اس مسئلے کا حل اللہ نے اس قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ختم نبوت کا تاج پہن کے جلوہ گر ہوئے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بھی اتنی کامل ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی سبق بھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا کہ یہ ہو کہ میرے بعد کوئی آئے گا تو اس سبق کو مکمل کر دے گا، چونکہ میرے بعد آنے کسی نے نہیں، اس لیے جو سبق میں پڑھاؤں گا وہ سبق میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ میں کوئی باب بھی ایسا نہیں رہنے دوں گا کہ کوئی کہے کہ نبی نے تو اس باب کو بیان ہی نہیں کیا تو میں آ کے کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی کامل ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن بھی کامل ہے، اکمل ہے۔ نہ قرآن میں کوئی کمی ہے، نہ میرے نبی کے فرمان میں کوئی کمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع قرآن کی جامع تشریحات میں اپنے عمل اور اپنے فرمان کے ذریعے اس کی مکمل تشریح کی اور امت کو پورا نصاب دیا۔ یہ بات 100% حق ہے، سچ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہر بندہ نہ قرآن سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو اسے سب سے پہلے نمبر پر قرآن سے مسئلہ نکالنے کے لیے اسے عربی پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے مسئلے کا حل قرآن میں کن لفظوں میں موجود ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا فرمان ہے جس سے میرے مسئلے کا حل جس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن بھی کامل، نبی کا فرمان بھی کامل، لیکن ہر بندے کا قرآن و سنت سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جب امت کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن سے اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈے، وہ نبی کے فرمان سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے، ہر بندے کا نہ ذہن اس لائق ہے نہ اس کی فہم فراست اس لائق ہے، تو پھر امت کو یہ حاجت پیش ہوئی کہ کچھ ایسے اصول بیان کیے جائیں، ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ ان قوانین کے ذریعے قیامت تک امت یہ روشنی حاصل کرتی رہے، قرآن سے بھی نبی کے فرمان سے بھی۔ اس سلسلہ میں جس ہستی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے جو فقہی مسائل بیان کیے اور امت کو ایک کثیر خزانہ اور ایک کثیر سوغات تیار کر کے دی، اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ
حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے عمیق اور گہرے سمندر میں غوطہ ہو کر امت کو 5 لاکھ مسائل کا حل پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے یہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کی اور نہ کوئی کتاب لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں یا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کسی امام نے آپ سے پہلے اس پہ قلم نہیں اٹھایا۔ آج فقہ کی کتابوں کے جو ابواب ہیں کہ سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، پھر فقہی ابواب کے اندر سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، پھر آگے کتاب الصلاۃ ہے، پھر آگے کتاب الصوم ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ فقہی ابواب کی جو ترتیب ہے، یہ سب سے پہلے جس ہستی نے اس کو مدون کیا اور یہ ترتیب باندھی، اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تھا اول من دون علم هذه شریعہ، کہ اس امت کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے شرعی علوم کو بیان کیا اور فقہ کے مسائل کو بیان کیا، ان کو مدون کیا، اس ہستی کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں جو کام نہیں ہوا، کیا ضرورت تھی کہ بعد میں کوئی اور اٹھے اور وہ یہ کام کرے؟ اگر امت کے لیے یہ کام اتنا ہی ضروری تھا، فقہی مسائل کو بیان کرنا اور فقہی کتابوں کو لکھنا، تو پھر صحابہ سے اسلام کا آغاز ہوتا، اسی صحابی نے کیا ہوتا۔ تو جو کام صحابہ نہیں کر سکے، بعد والے وہ کام کریں تو کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ تو صحابہ سے بھی بڑھ کر یہ سوچنے لگا کہ صحابہ نے تو وہ کام اگر چھوڑا ہے تو پھر اعتراض صحابہ پہ آتا ہے کہ اتنا اہم کام تھا، کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی کہ امت کو یہ حاجت پڑے گی لہٰذا یہ کام میں کر دوں، تو بعد میں یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب بھی امام موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے صحابہ کو فقہی مسائل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی، فرماتے کانت قلوبہم صنادیق علومہم، کہ صحابہ کے اپنے سینے علم کے صندوق تھے، سبحان اللہ۔ انہیں ضرورت ہی نہیں تھا۔ ہر صحابی کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان کے پاس قرآن بھی سامنے ہے، نبی کا فرمان بھی سامنے ہے۔ آج اگر کسی مسجد کے امام سے، مولوی سے، یا اس وقت کے بڑے سے بڑے مفتی سے بھی مسئلہ پوچھو تو ہر بندے کے ذہن میں اس مسئلے کے حل کے لیے نہ تو قرآن کی آیت ہوگی نہ حضور کی حدیث ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں احادیث ہیں، ہر مسئلے کے حل کے اوپر حدیث کا ہونا اور قرآن کی آیت کا سامنے ہونا یہ ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں۔ تو صحابہ تو علم کے صندوق تھے، اس لیے امام موفق کہتے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ فقاہت کی طرف جاتے، لیکن صحابہ کے دور کے بعد جب تابعین کا دور آیا اور پھر آگے تبع تابعین کا دور آیا اور پھر اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا، جو عربی نہیں عجمی لوگوں تک بھی جب اسلام پہنچا، جنہیں نہ عربی کے اوپر عبور حاصل تھا، نہ عربی کے معنی نہ لغت میں اتنی مہارت تھی، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ کوئی اٹھے اور قرآن و سنت کے عمیق سمندر کے اندر غوطہ لگا کے اس میں جو ہیرے موتی ہیں انہیں نکال کے دے تاکہ امت قیامت تک ان سے روشنی حاصل کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کام جس ہستی نے سب سے پہلے کیا ہے کہ امت کو 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں
نکال کے یہ سواد تیار کر کے دی ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فقہ حنفی قرآن و سنت کی تشریح ہے، فقہ حنفی نہ قرآن کے خلاف ہے، فقہ حنفی نہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت ہی کی تشریح ہے۔ فقہ حنفی کا ہر مسئلہ اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا نبی کا فرمان ہے یا کسی صحابی کا قول ہے یا پوری امت کا اجماع ہے، اصل اس کی قرآن و سنت ہے۔